قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو مر چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، تم انہیں نہیں سنا سکتے. میں اکثر اس آیت پر غور کیا کرتا تھا کہ اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، بس یہ بات کافی تھی. آگے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ تم تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے؟ یہ کیوں کہا؟ اصل میں یہاں پر اللہ نے دعویٰ کیا ہے. دعویٰ کیا ہے؟ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ دعویٰ ہے. اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ تم بہرے کو نہیں سنا سکتے، بہرے کو سنا کے بتا دو، پھر مردے کو سنانا. اللہ نے دعویٰ کر کے ساتھ دلیل دی ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے کیونکہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. ایک بندہ کہے میں پانی میں 10 منٹ تک رہ سکتا ہوں، یہ اس کا دعویٰ ہے. آپ اس سے کہتے ہیں اچھا دلیل دو، 5 منٹ سانس روک کے بتاؤ، 5 منٹ سانس روک کے بتاؤ، پھر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں 10 منٹ پانی میں رہ سکتا ہوں. تو اس کا دعویٰ کیا تھا؟ میں پانی میں 10 منٹ رہ سکتا ہوں. دلیل کے طور پہ آپ کہتے ہیں 5 منٹ میرے سامنے سانس روک کے بتاؤ. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. اچھا بہرا کھاتا ہے؟ جی ہاں کھاتا ہے. پیتا ہے. دیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں دیکھ سکتا ہے. شادی کرتا ہے؟ جی ہاں شادی کرتا ہے. بچے ہیں اس کے؟ جی بچے بھی ہیں. کام کاج بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے. سنتا ہے؟ نہیں سن نہیں سکتا. کیوں؟ سماعت نہیں ہے، بہرا ہے. اللہ نے اس کو بغیر کانوں کے ہی پیدا کیا ہے، قدرتی طور پر بہرا ہے. تو اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ جس کے میں نے کان لے لیے تم اسے نہیں سنا سکتے، اور پھر جس کی میں پوری جان لے لوں اسے کیسے سنا سکتے؟ صرف کان لیے ہیں، نہیں سنا سکتے. پیٹ پھیر کر چلا جائے، مدبرین قرآن نے کہا ہے نا کہ پیٹ پھیر لے، منہ اس کا اس طرف ہو، آپ پیچھے سے آپ پکارتے رہے، اس کو بولتے رہو، نہیں سنے. تو اللہ سمجھانا اور بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جس کا میں نے صرف کان لیا ہے، باقی ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، تم اسے نہیں سنا سکتے، تو جس کی میں نے پوری جان لے لی اس کو کیسے سناؤ؟ تو یہ اللہ نے دعوے کے ساتھ دلیل پیش کی ہے قرآن کریم میں. اب دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کھول کر بتائی ہر چیز، کھول کر. اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے، قرآن پڑھ کر دیکھتے. اللہ فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. اللہ فرماتا ہے میرے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو نا وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں. قطمیر پتہ کیسے کہتے ہیں؟ کھجور لیں، کھجور اس کے گودے کو کھولیں، اس کو کھولیں، اس میں سے گٹھلی نکلے گی. اس گٹھلی کے اوپر دیکھیے ایک جھلی ہوگی، اس گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوگی بالکل باریک سی، جسے ہم کھاتے بھی نہیں ہیں، گٹھلی کے ساتھ ہی پھینک دیتے ہیں. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم جسے اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ تم جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ اس قطمیر کے بھی مالک نہیں. اتنی حیثیت نہیں ہے کہ اس گٹھلی کے اوپر لگے ہوئے چھلکے اور جھلی کا کوئی مالک نہیں. اتنی بھی اہمیت اور اوقات نہیں ہے جسے تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو. پھر آگے اللہ فرماتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، تم جن کو پکارتے ہو وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتے. اور کیسے بتائے اللہ؟ اور کتنا کھول کر بتائے؟ اللہ فرماتا ہے جنہیں تم پکارتے ہو نا وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتے. پھر آگے ایک امکان بتایا، فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہاری دعا سن بھی لیں، پکار سن بھی لیں، وہ قبول کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے. اب ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں یہ آیتیں تو بتوں کے لیے نازل ہوئی تھی، یعنی کہ جو مشرکین مکہ تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے تو یہ آیتیں ان کے لیے نازل ہوئی تھی کہ تم جن کو پکارتے ہو وہ نہیں سن سکتے. اب مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے اگر وہ سن بھی لیں تو سنے گا کون؟ جس کے کان ہو، جو زندگی میں سنتا ہو، مرنے کے بعد نہیں سن رہا نا، زندگی میں جو سنتا ہو. اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ صرف میں بتوں کے لیے نہیں کہہ رہا، اس میں بت بھی شامل ہے اور جتنے بھی نیک لوگ دنیا سے جو جا چکے ہیں وہ سب شامل ہیں. کھڑے ہو کر ان کی قبروں پر پکارتے رہو، کراچی میں بیٹھ کر بغداد تک آوازیں پہنچاتے رہو. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اگر سن بھی لیں نا تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور کل قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے. اب مجھے بتائیں پتھر انکار کر سکتا ہے؟ بت تو پتھر کا بنا ہوتا ہے نا. قیامت کے دن پتھر اور بت کیسے انکار کرے گا کہ یہ نہیں تو اللہ میری عبادت نہیں کرتا تھا، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، پتھر ہے نا، بت ہے. تو پتہ لگا یہ صرف بت کے لیے نہیں ہے، ہر اس انسان کے لیے ہے جسے پکارا جا رہا ہے، جو دنیا میں موجود نہیں ہے، اللہ کے پاس جا چکا ہے، اسے پکارا جا رہا ہے. قیامت کے دن وہ کھڑا ہو کر لوگوں کے اس شرک کا انکار کر دے گا، کفر کرے گا کہ یا اللہ یہ تو میں نہیں جانتا، میں نے تو نہیں کہا ان کو مجھے پکارنا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور مجھ جیسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو یہ باتیں بتائے. مجھ جیسا تمہیں کوئی نہیں ملے گا جو یہ باتیں بتائے.
مجھ سے بہتر تمہیں یہ باتیں کوئی نہیں بتائے گا. تو اللہ قرآن میں بتا تو رہا ہے ایک ایک چیز کھول کھول کر, اور پھر آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھ سے اچھا بتانے والا تمہیں کوئی نہیں ملے گا کہ جو شرک کے بارے میں تمہیں بتائے گا.